شام کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے بڑی کوششوں سے اللہ اللہ کر کے، یہ ایک موچی تھا، اور اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کر کے حج پہ جانے کا ارادہ کیا۔ حج پہ جانے سے کوئی ایک آدھ دن پہلے اب ساتھ میں جو پڑوسن تھی وہ بیوہ تھی، اس کے گھر سے بڑی بہترین خوشبو آئی سالن کی۔ ان کی گھر والی جو ہے وہ بچے کے اس میں حاملہ تھی، تو یہ عجیب حالت ہوتی ہے اس میں، ان کا دل، انہوں نے کہا جی یہ بڑی خوشبو آ رہی ہے، بس مجھے ان کے گھر سے تھوڑا سا سالن منگوا کے دے۔ اب اس نے جا کے کہا، دروازہ کھڑکایا تو کہا بہن ذرا تھوڑا سا سالن جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ نا اس نے کہا کہ کیا بات ہے، خود کھا رہے اور ہمیں کہہ رہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں، یہ کیا بات؟ وہ گھر آ گئے، گھر والی سے کہا کہ جی وہ نہیں دینا چاہتے، لیکن دل میں ایک تجسس پیدا ہو کہ یہ کیا کہا اس نے کہ خود کھا رہے اور ہمیں کیا کہہ رہے جائز۔ دروازہ پھر کھڑکا، انہوں نے کہا جی بہن آپ نے جو بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ کہ جی میرے لیے، آپ کے لیے جائز اور میرے لیے جائز نہیں، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے اور آج آخری حالت ہو گئی تھی، تو وہاں ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہوا تھا، میں اس کا گوشت لے کر آئی ہوں اور میں نے اپنے بچوں کے لیے پکایا۔ میرے بچوں کے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز ہے۔ اللہ، انہوں نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں اور میرے پڑوس میں کیا ہے، کیا وہ ساری جمع پونجی لے کر آیا، بہن یہ لے لیں، اپنے جو ضروریات ہیں اس سے پوری کریں، مجھے اللہ نے چاہا تو حج نصیب ہو جائے گا۔ تو ایک اللہ والے تھے علی بن الموافق رحمہ اللہ ہوتے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے خواب دیکھا حج کے موقع پر۔ خواب یہ دیکھا کہ دو فرشتے ہیں آپس میں، وہ سوال جواب کر رہے ہیں۔ کتنے حاجی ہیں؟ ان کا 6 لاکھ تقریباً حاجی آئے۔ انہوں نے کہا جی حج، کہنے کسی کا قبول نہیں۔ یہ یوں ہو کے اٹھا، آنکھ کھل گئی، اب اسی میں پریشان ہے کہ 6 لاکھ حاجی ہے اور حج کسی کا قبول نہیں ہے، رو رہے ہیں، برا حال۔ جب دوبارہ ان کی آنکھ لگی تو وہی فرشتے آپس میں پھر وہ مکالمہ کر رہے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسے آدمی کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا جو خود یہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دمشق کے فلاں شہر میں فلاں ایک شخص ہے اور اس کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا۔ اب یہ یہاں سے جب اٹھا، اس نے وہ نام دمشق یہ وہ فلاں سارا سن لیا تھا، فوراً لکھا کہ میں بھول نہ جاؤں۔ یہاں سے نکلا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو رہا ہے اور خود وہاں پر موجود بھی نہیں ہے۔ پہنچے، وہ اپنی جوتیاں گانٹ رہے ہیں اور وہ کسی نے بتایا کہ جی یہ وہ فلاں خیر۔ اب جب دیکھا جی آپ کون؟ میں آپ علی بن الموافق، اتنے بڑے آدمی میرے پاس کس لیے، کیا لینے آئے؟ کہ لیں بس آپ کا دیدار کرنے کا۔ میرا دیدار؟ موچوں کا کوئی دیدار کرتا ہے؟ وہ جی آدمیوں میں کیا کر رہا ہوں، جوتے کاٹ رہا ہوں، تو کہہ رہے کہ میں نے دیدار کرنے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے ہاں آپ نے مجھے یہ بتایا عمل کیا کیا آپ؟ اس نے اپنی وہ ساری روایات سنا دی کہ یہ معاملہ ہوا تھا، رب العالمین نے اس کو تو جو حج کا ثواب دینا تھا دے ہی دیا، اس کی برکت سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم۔ اس لیے آج کل کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔